پہلے تو میں اللہ کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں ملکوں امریکہ اور ایران ان کو ہمت دی کہ ایک میز پہ بیٹھ کر اپنے مسئلے طے کریں، کیونکہ اس کے بغیر، بات چیت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہے، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے میں اپنی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے مبارک کرتا ہوں ان سب ملکوں کو جو بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی بات چیت میں امن کی بات ہو، امن آئے، کیونکہ اس لڑائی سے ساری دنیا ملوث ہو گئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اگر اور بڑھے گی تو تکلیفیں دنیا کی اتنی بڑھ جائیں گی کہ خدا ہی جانتا ہے کہ پھر حال کیا ہوگا، کیونکہ انرجی سورس جو ہے وہ سب سے ضروری ہے دنیا کے لیے، اور اللہ نے انہی ملکوں میں اس انرجی سورس کو دیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنے ہی ہماری وطن کے اور ہماری اس علاقے کے لوگوں میں کتنے وہاں پہ ان عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں۔ آج سب کی زندگیاں اس میں ہل گئی ہیں۔ پتہ نہیں کہ کتنا دیر لگے گا امن آنے میں، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں سے، جموں کشمیر کے لوگوں میں سے جو ہیں، کئی ہیں جو ان علاقوں میں کام کرتے ہیں اور پھر گھر بھی پیسہ بھیجتے ہیں جس سے ان کے گھر چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب کو تشویش ہے اس بات کی کہ یہ لڑائی بند ہونی چاہیے، اور میں امید کروں گا کہ بھارت بھی اس میں مدد کرے گا۔ کافی امریکہ کا دوست ہے کہ ان سے بھی اس طرف کو لے جائے گا، کہ کیونکہ ہم پہ بھی بہت زبردست اثر پڑے گا اس کا۔ ڈاکٹر صاحب، جو امریکہ ہے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم سیولائزیشن جو ہے ایران کی ختم کر دیں گے، لیکن اب جو ایران کی طرف سے ان کو 10 پوائنٹ پروپوزل گیا، وہ کہہ رہے اب ہم اس کو بھی مانیں گے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سے پروپوزل دونوں طرف سے ہیں، ان پہ ڈسکشن ہوگا۔ اللہ کرے کہ آخر میں یہ لوگ اس چیز پہ آ جائیں جہاں پہ امن آئے گا۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں چاہیے، اور اسی لیے ضروری تھا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل جو ہے، جس کے جو مانا جا رہا ہے کہ ان کے ہی اشارے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ شروع کی ایران کے خلاف، اسرائیل ابھی بھی یہ کر رہا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ نہیں، سیز فائر صرف ایران میں ہے، لبنان میں نہیں ہے، جبکہ لبنان میں بھی ایران کے برابر یا اس سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اب کتنا اسرائیل کر رہا ہے اور کس طرح امریکہ کو انہوں نے ملوث کیا ہے اس میں، اور آخرکار اسرائیل کو بھی نقصان ہو رہا ہے، وہ اس سے بچا نہیں ہے۔ وہاں بھی تباہی کا عالم ہے، اور اس تباہی کو لڑائی سے کم نہیں کر سکتے، اور کب تک یہ چلے گا؟ مجھے ایک بات بتائیے، کس لڑائی نے فائدہ دیا ہے؟ کسی لڑائی نے دنیا میں فائدہ نہیں دیا، بلکہ تباہی کا اثر آیا۔ اللہ کرے یہ اب بند ہو، اس سے اور تباہی بڑھے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی ہے؟ انسانیت کی جیت ہونی چاہیے۔ کل شام تک ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ اس نے جو کل شام کو کہا تھا دیٹ یسٹرڈے نائٹ مے بی دا لاسٹ نائٹ آف ایران سیولائزیشن، لیکن راتوں رات جو یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، یہ کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ جو میڈیشن ہے وہ کن کی طرف سے بیٹر ہوئی؟ حالانکہ اس میں پاکستان کا بھی اچھا رول ہے۔ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ عقل آ رہی ہے۔ کسی سیولائزیشن کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، کتنا یہ کوشش کرے نہیں کر سکتے،
اس لیے کسی ملک کو میں کہوں گا کہ اس کو میں داد دوں اس میں یا نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے، پروردگار نے وہ راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے.